اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کروں آپ لے لیں، اور اگر میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ چھوڑ دیں۔ اگر میں کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کروں آپ لے لیں، اور اگر میں قرآن و سنت کے مطابق کوئی بات نہ کروں تو آپ چھوڑ دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں قرأت خلف الامام کے متعلق۔ آج کا جو رجعی مسئلہ ہے جس سے رجوع کیا گیا ہے یہ نمبر 2 ہے۔ 2 نمبر مسئلہ کے اندر مرزا محمد علی انجینئر نے جو رجوع کیا، ہم اس کا سابقہ کلپ آپ کو دکھائیں گے، پھر جو اس نے بعد میں رجوع کیا وہ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے، تاکہ آپ کی تشفی ہو جائے اور آپ اس بات کو مان جائیں کہ علماء حق اہل سنت جتنے بھی اس کے ویڈیوز کا جواب دے رہے ہیں یہ سب حق پر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ تمام علماء اہل سنت کی محنت رنگ لائی۔ عزیزان محترم جنہوں نے اس پر کام کیا اور کر رہے ہیں، میں سب علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آج زانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کام کے پیچھے لگے رہیں، کیونکہ اب نیٹ کا دور ہے۔ اب کتابیں پڑھنے تو کجا، لوگ کتابوں کی طرف بہت کم راضی ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ہر ہاتھ کے اندر موبائل ہے اور ہر بچے کے پاس، ہر دوسرے بچے کے پاس لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز وغیرہ، نیٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ جب بھی وہ کوئی سبق لیتے ہیں تو ویڈیوز اٹھاتے ہیں، ان سے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ تو مرزا محمد علی انجینئر کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اس کے جھوٹ ہیں، کیونکہ یہ بلا تحقیق بات کر دیتا ہے، پھر اس پر نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے۔ اب اس کی زبانی سنیے، یہ علماء حق اہل سنت کی محنتیں ہیں جو رنگ لا رہی ہیں۔ اب جو اس کا کلپ ہے قرأت خلف الامام کے متعلق سابقہ کلپ آپ سماعت کیجئے، اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا جھوٹ اور کتنا سچ بول رہا ہے۔ جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس کا امام صاحب جاری نمازوں میں وقفہ نہیں کرتا، اس کے پیچھے خاموشی اختیار کروں یا سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ پہلی بات ہے اس امام صاحب کو سمجھائیں کہ بخاری مسلم میں واضح احادیث موجود ہیں کہ سورۃ الفاتحہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس کو یہ بھی بتائیں قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور متوجہ ہوا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے تحت آپ امام کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ نمبر 84 میرا ریکارڈڈ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام جو ہے سکتہ کیا کرتے تھے رکوع سے پہلے، جس میں امام خاموش ہو جاتا ہے اور مقتدی فاتحہ پڑھتا ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں یہاں پہ جاری نمازوں میں۔ تو ایسے امام کو پہلے ایجوکیٹ کریں۔ اگر پھر بھی وہ سکتہ نہیں کرتا تو آیات کے دوران جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ سانس لیتا ہے اس دوران پڑھتے جائیں، اور وہ بھی اگر نہیں لیتا کانٹینیوس پڑھتا جا رہا ہے، جیسا کہ وہ حرم مکہ کا امام ہے۔ مدینہ شریف والا امام تو سکتے کرتا ہے، مکے والا نہیں کرتا، تو پھر اب ظاہر فاتحہ کے فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہونی ہے۔ اب اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور سورہ فاتحہ آپ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے۔ فاتحہ چھوڑ نہیں سکتے، فاتحہ پڑھنی پڑ۔ عزیزان محترم، اب اس ویڈیو کے اندر امام کے متعلق جو قرات کا مسئلہ بتا رہا ہے، یعنی کہ جب وہ سورت فاتحہ ختم کر لے اگلی قرات شروع کرے تو پچھلی وہ پڑھ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بغیر کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ موقف نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فراغت کے بعد پوچھا کہ میرے پیچھے یہ آیت کس نے پڑھی، سبح اسم ربک الاعلی؟ تو ایک شخص نے کہا میں نے پڑھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا تم میری قرات کے اندر خلل ڈال رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا اگر کوئی پیچھے سے پڑھتا ہے تو امام کی قرات میں خلل کرتا ہے۔ ویسے بھی 2 قراتیں ایک نماز میں نہیں مل سکتی۔ اب مقتدی بھی قرات کرے اور امام بھی قرات کرے، قرات تو ایک ہی ہوتی ہے۔ امام قرات کرے تو مقتدی جو ہے خاموشی سے سنے۔ قرآن کریم کی نص ثابت ہے یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اب اس کا دوسرا کلپ سنیے جس میں اس نے رجوع کیا۔ رجوع نمبر 2 وہ جہری نمازوں میں قرات کا ایشو تھا فاتحہ خلف الامام سے متعلق۔ اس وقت بھی میں نے راستہ چھوڑا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی کا سن لینا کافی ہے، ہم ان کی نماز کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن ہم امام کے پیچھے جہری نمازوں میں بھی قرات کریں گے خواہ وہ وقفے نہ دیتا ہو تب بھی۔ اس سے پھر میں نے رجوع کیا کہ نہیں، جب وہ وقفے دے گا، جس طرح میں تو دیتا ہوں الحمدللہ، میں تو تینوں جہری نمازوں میں پچھلے آلموسٹ
7-8 साल से इमामत करवा रहा हूं, मेरे पीछे सारे पढ़ते हैं, हम तो क़यामुल लैल में भी वक्फा देते हैं सूरह फातिहा का। लेकिन अगर कोई जारी नमाजों में वक्फा इमाम नहीं दे रहा तो आपका सुन लेना काफ़ी है। तो ये मैंने इस पर रुजू रिकॉर्ड करवाया और इस पर मेरी कई एक वीडियोस गवाह है, मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है। अजीज़ा ने मोहतरम, जो शख्स बड़े बड़े दावे करता है मार वो ही खाता है, इसमें मैं एक बात आपको करना चाहता हूँ। सराइकी के अंदर हज़रत वाला ज़ीशान हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है, ज़ेर बन ज़ब्बर न बन मत तो कोई पेश आवी। ज़ेर बन ज़ब्बर न बन मत तो कोई पेश आवी। जो शख्स ज़ेर बना रहता है उसके ऊपर कोई पेशी नहीं होती, और जो ज़बर बनने की कोशिश करता है तो ज़बर बनने की कोशिश के ऊपर फिर पेश आ जाती है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, अब भी आपके पास वक्त है, आप संभल जाएं, ज़ेर बन के रहें, ज़बर ना बने, ऊपर कहीं पेश ना आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस मसला की वजाहत को अपनी बारगाह रहमत में मकबूल फरमाए। कल एक तीसरा मसला रजू के मुतालिक हम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।